وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابقا، جب چل پڑے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں جا بیٹھ کر، فساہم، قرعہ ڈالا، فکان من المدحدین، پس ہو گئے قرعہ نکلے ہوئے میں سے۔ یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی۔ دیکھ ذرا، ہے پیغمبر مرسل، اللہ فرماتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ذرا سی بات میں فرق ہوا کہ خدا سے پوچھے بغیر چلے گئے، کشتی میں یونس بیٹھ گئے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی بان نے اعلان کیا بھئی ایک کو ہٹانا پڑے گا۔ بھئی کس کو ہٹائے؟ قرعہ ڈالو، تو حضرت کا نام نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس لقمہ بنایا ان کو مچھلی نے۔ مچھلی تیار کھڑی ہے، میرا خاص بندہ آ رہا ہے۔ کشتی سے نہیں بچایا، ڈوبنے سے بچایا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ بڑے ملامت تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر نہ ہوتے حضرت تسبیح کرنے والوں میں سے، تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، رہ جاتے مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ مچھلی کو اتنی عمر مل جاتی یا مچھلی در مچھلی چلتے رہتے، قیامت تک رہنے والی تکلیف کس سے دور ہوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کلمہ حضرت کا اور تعداد قوم کی، کیونکہ قوم بھی بچی ہے، تو 1.25 لاکھ کا ختم نکل آیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ڈال دیا حضرت کو کنارے پر، وہ بیمار تھے۔ کچھ مدت بعد یونس علیہ السلام باہر آئے، مچھلی نے کنارے پہ آ کے قے کیا، حضرت کا جسم بالکل زخمی ہو چکا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا ہم نے ان پر بیلی لوکی کی۔ شجرت مراد بیلی لوکی کی۔ لوکی کے پتوں میں یہ تاثیر ہے کہ دریائی زخمی جلدی ٹھیک ہونا شروع کر دیتا ہے، اور لوکی پیغمبر کا محبوب خوراک ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا تھا حضرت یونس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کو 1.25 لاکھ۔ فَآمَنُوا، ایمان لائے لوگ، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے فائدے دیے ان کو ایک وقت تک۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پوچھئے ان سے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں، جیسے تم فرشتوں کا نام لیتے ہو، لات منات عزا عورتوں کے نام پہ ہے، اور تمہارے بیٹے ہو۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو عورتیں اور یہ دیکھ رہے تھے اپنی طرف سے بیٹیاں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو یہ چونکہ جھوٹے ہیں اس لیے کہتے ہیں، انہم من افکہم، بے شک یہ چونکہ جھوٹے ہیں اس لیے کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ کی بھی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، چن لی اس نے لڑکیوں کو لڑکوں پر، ما لکم کیف تحکمون، وہ تمہیں کیا ہوا، کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، ہے تم سوچتے نہیں، ام لکم سلطان مبین، یا ہے تمہارے پاس دلیل واضح، فاتوا بکتابکم، لے آؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بناتے ہیں یہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک جنات کو پتہ ہے بے شک وہ گرفتار ہونے والے ہیں۔ میں اکثر شکایت کرتا تھا کہ قرآن میں آتا ہے جنات گرفتار ہوں گے، مفسرین نے لکھا نہیں کیسے گرفتار ہوں گے۔ ایک مفسر خواب میں آئے، طریقہ بتایا اور فرمایا یہی آیات اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، گرفتاری میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بولتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے بچیں گے اس چیز سے، شیاطین سے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم ہو جن کو تم پوچھتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہے تم اللہ سے بچ نکلنے والے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر وہ جو گرنے والا ہے دوزخ میں۔
وما منا الا له مقام معلوم، نہیں ہے ہم میں سے مگر ہے ہر ایک کا مقام معلوم ہے. یا تو یہ بیان ملائکہ کا ہے یا جنات کا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم سب اللہ کے سامنے صف بستہ ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم بھی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ یہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کاش کہ ہمارے پاس نصیحت آتی اگلوں کی. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم ضرور ہو جاتے اللہ کے برگزیدہ بندے. فَكَفَرُوا بِهِ، جو نے کفر کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَسَن قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. دیکھو خلاصہ نکالنا ہے. یقیناً طے شدہ بات ہے ہماری ہمارے پیغمبر لوگوں کے بارے میں، یہ بات ہماری طے شدہ ہے. سبقت کلمتنا، طے شدہ ہے پہلے سے ہماری بات پیغمبروں کے بارے میں. انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر غالب آئیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کب ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ حکمت کی پونجی ہے. اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اپنے خزانے حکمت کے مطابق ماحول پیدا کرتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس رہنے دے ان کو حتی حین، ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پسند قریب یہ بھی دیکھتے رہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جس وقت اترے گا ان کے گھروں کے سامنے، ساحت سے ہے. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کیا ناکارہ صبح ہوگی ڈرائے وہ لوگوں کی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، رہنے دیں ان کو حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تیرے رب کے لیے جو رب العزت ہے ان باتوں سے یہ جو بولتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام و پیغمبروں پر. والحمدللہ رب العالمین. ابو سعید خدری نے حضرت سے نقل کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. حضرت سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہے کہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا پیمانہ بھر بھر کے ملے، مجلس کے اخیر میں پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اور ہر گناہ کی معافی کے لیے جو کلمات تجویز ہے اس میں سبحانہ مؤثر ہے. سبحانہ میں اپنی بندگی کا اعتراف، عجز و کوتاہی کا اعتراف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی. حضرت کافی دیر سے کام وام کر کے دوپہر کو واپس آئے. جویریہ اسی طرح بیٹھی ذکر کر رہی تھی. آپ نے فرمایا آپ کے بعد میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر تمام نیکیاں آپ کے اس کے ساتھ وزن کیے جائے وہ میرے والے کلمات باری. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ. یہ کلمات 4 ہیں اور 3 بار پڑھے جائے فجر سے لے کر کے دن بھر کے اجر و ثواب کا پیمانہ بھر جاتا ہے.